السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آپ نے فارسی کی دوسری میں ابھی تک حکایت نمبر 6 پڑھ لیا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے حکایت نمبر 6 پڑھا۔ آج ہم شروع کر رہے ہیں حکایت نمبر 7۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ جو بھی نوٹیفیکیشن آئے اس سب سے پہلے آپ کو ملے، اور 1 بائی 1 آپ ویڈیوز دیکھتے رہیں، اسباق کو پڑھتے رہیں اور ازبر کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آوردہ ان کے نوشیروان عادل را در شکار گاہے سید کباب می کردند۔ اب یہاں دیکھیں آوردہ اند آیا ہوا ہے۔ کسی بھی کہانی، حکایت، مورل اسٹوری، شارٹ اسٹوری بتانے کا طریقہ جو ہوتا ہے، تو جب ہم کسی ایک وقت کی بات کو بیان کرتے ہیں تو کوئی خاص لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں، اگر کوئی پرانی بات بتانی ہوتی تو کہتے ہیں ونس اپون اے ٹائم، ایک وقت کی بات ہے۔ اردو جملے میں کہتے ہیں ایک وقت کی بات ہے، یا ہندی میں کہیں گے ایک سمے کی بات ہے کہ یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ تو اسی طریقے سے فارسی میں یہاں آوردہ اند آیا ہوا ہے، یعنی لوگوں نے بیان کیا ہے۔ آوردہ اند آیا ہوا ہے، ایک وقت کی بات ہے، یعنی لوگوں نے بیان کیا کہ نوشیروان عادل رات در شکار گاہے سید کباب مکردن و نمک نبود۔ لوگوں نے بیان کیا ہے کہ نوشیرواں عادل کے لیے ایک شکار گاہ میں ایک شکار کا کباب بنا رہے تھے، و نمک نبود، اور نمک نہیں تھا۔ غلام را بروستا فرستادند، ایک غلام کو دیہات بھیجا، تا نمک آرد، تاکہ نمک لائے۔ نوشیرواں گفت، نوشیرواں نے کہا، نمک بقیمت بستہ تا رسم نہ گردد و دہ خراب نہ گردد۔ نمک قیمت سے لا تاکہ کوئی رسم نہ ہو جائے اور دیہات تباہ نہ ہو جائے۔ لوگ اسی پریشانی میں مشغول ہو جائیں گے، اسی کام میں بزی ہو جائیں گے کہ ایک دوسرے سے نمک مانگنا شروع کر دیں گے، ایسی رسم پیدا نہ ہو جائے، اس لیے قیمت سے خرید کے لا تاکہ کوئی رسم نہ بنے۔ گفتند، لوگوں نے کہا، این قدر چے خلل زائد، اس تھوڑے سے کیا خلل پیدا ہوگا؟ گفت، بادشاہ نے جواب دیا، نوشیروان نے جواب دیا، بنیاد ظلم در جہاں اندک بودا است، ہر کے آمد برا مزید کرد، تا بدی غایت رسید۔ ظلم کی بنیاد دنیا میں پہلے تھوڑی ہوتی ہے، جو شخص آیا اس پر اضافہ کیا، یہاں تک کہ اس حد تک پہنچی۔ یعنی ظلم جب بھی بنیاد اگر دیکھا جائے تو ظلم کی بنیاد ابتدا، برائی کی ابتدا جو ہوتی ہے کم ہوتی ہے، لیکن لوگ اس میں مزید اضافہ کرتے 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 اس ظلم کی حد کو بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ تو نمک ہے، اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن اگر یہی لوگوں کی عادت بن جائے اور لوگ اس پر اضافہ کرتے رہیں تو پورا پورا دیہات، پوری پوری بستی تباہ ہو جائے گی۔ آگے کا دیکھیں، قطع دیکھتے ہیں۔ اگر زباغ رعیت ملک خورد سے بے، اگر زباغ رعیت ملک خورد سے بے، بر آوردند غلامان او درخت از بیخ۔ اگر رعایا کے باغ سے بادشاہ ایک سیب کھا لے، اگر زباغ رعیت ملک خورد سے بے، اگر رعایا کے باغ سے بادشاہ ایک سیب کھا لے، بر آوردند غلامان او درخت از بیخ، اس کے غلام لوگ درخت کو جڑ سے باہر لے آئیں گے۔ اور یہ ہوتا ہے کہ بھئی بادشاہ نے اس پھل کو پسند کیا ہے، اس سیب کو پسند کیا ہے، تو لوگ جو ہے پورا درخت ہی اکھاڑ لائیں گے بادشاہ کے لیے۔ بنیم بیضا کے سلطان ستم روا دارد، زنند لشکر یانش ہزار مرغ بسیخ۔ انڈے، آدھے انڈے کے برابر جو بادشاہ جو ظلم جائز رکھے، بنیم بیضا کہ سلطان ستم روا دارد، کہ ایک آدھے انڈے کے برابر جو بادشاہ ظلم کو جائز رکھے، زنند لشکر یانش ہزار مرغ بسیخ، اس کے لشکری ہزار مرغوں کو سیخ پر بھون ڈالیں گے۔ اس لیے کسی بھی کام کی ابتدا بادشاہ اگر کرتا ہے تو نیک کام کی ابتدا کرے، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس نیک کام میں
زیادہ سے زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کریں، کیونکہ کچھ لوگ چاپلوسی میں آگے بڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے جب دیکھتے ہیں کہ بادشاہ ایسا کر رہے ہیں تو لاؤ ہم بھی کریں، ہے نا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی۔ تو صحیح بات ہے، یہ شعر کے ذریعے سے بتایا گیا کہ اگر بادشاہ ایک آدھے انڈے کے برابر بھی ظلم کو جائز رکھے گا تو اس کے لشکری جو ہوں گے 1000 مرغوں کو سیخ پر بھون ڈالیں گے۔ نو ماند ستمگار بد روزگار، بماند بر او لعنت پائیدار۔ زمانے کا برا ظالم باقی نہیں رہتا، نماند ستمگار بد روزگار، زمانے کا برا ظالم باقی نہیں رہتا، بماند بر او لعنت پائیدار، باقی رہتی ہے اس پر ہمیشہ کی لعنت۔ اور آپ غور کریں، قرآن نے بھی 12 جگہوں پر مثل کے ذریعے سے ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ آپ غور کریں، فرعون کے واقعے کو دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو، نمرود کو دیکھیں، شداد کو دیکھیں، یزید کو دیکھیں، بہت سارے ظالم جن لوگوں نے ظلم کیا تو ان کا ظلم بھی ختم ہوا نبی کی آمد سے، اور وہ ظالم بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، لیکن اس پر جو لعنت ہے وہ ہمیشہ، اس پر لعنت پڑتی رہے گی، اور وہ لعنت ہمیشہ باقی رہے گی۔ تو جو ظالم ظلم کرتا ہے بظاہر اس وقت وہ سمجھتا ہے کہ وہ صحیح کر رہا ہے، لیکن جو لعنت مظلوموں کی پڑتی ہے وہ ہمیشہ اس پر باقی رہتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ فرعون کو آج بھی کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا، نمرود کو آج بھی کوئی اچھا نہیں کہہ سکتا۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری مثالیں ایک نصیحت ہے آپ کے لیے، اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اور اس حکایت سے بھی بادشاہ نے ایک پیغام دے دیا کہ اگر آپ کوئی کام بھی کریں تو اس کام میں جو ہے کہیں سے بھی رعایا کو تکلیف نہ ہونے پائے، کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، اور کام ایسا کریں کہ اگر لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں، اگر لوگ آپ کو فالو کر رہے ہیں تو آپ جو بھی کریں گے لوگ ویسا ہی کرنے لگیں گے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ نمک بھی لے آؤ تو قیمت میں لے آؤ، تاکہ دوسرے لوگ بھی قیمت سے نمک لیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ فری میں لینے کے چکر میں سارے لوگ یہی کام شروع کر دیں اور پورے لوگ تباہی کا باعث بن جائیں۔ تو وجہ کون بنے گا اس کام کے لیے؟ بادشاہ خود بنے گا۔ اس لیے کام ایسا کیجئے جس کا بدلہ، جس کا نتیجہ اچھا ہو۔